أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك برب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم. سورہ تکبیر کے بعد سورہ انفطار، یہ دونوں صورتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا جیسے چاہتا ہے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ان صورتوں کو پڑھے. قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو ان صورتوں کو پڑھے. تو قیامت کا نقشہ ہمارے سامنے الفاظ کی صورت میں بالکل ایسے کہ کوئی کیمرہ بھی نہیں کر سکتا، اتنا اچھا انداز سے تصویر کشی کی گئی. جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ کر جھڑ پڑیں گے، سب دریا جو میٹھے اور کھارے سب بہہ پڑیں گے. یہ سب جو ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا نفخہ اولیٰ کے وقت ہوگا. پھر جب قبریں اکھاڑ ڈالی جائیں گی، مردے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے، ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑ کر آیا ہے. اے انسان، تجھ کو کس چیز نے تیرے رب کریم سے غفلت میں ڈالا رکھا؟ اے انسان، تجھ کو کس چیز نے تیرے رب کریم سے تجھ کو غافل رکھا، غفلت میں ڈالے رکھا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو درست کیا، تجھے مناسب شکل میں تناسب کے ساتھ تجھ کو پیدا کیا اور تیری صورت گری کی جیسا چاہا اللہ نے چاہا. اصل بات یہ کہ تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، اصل بات یہ کہ تم اس کو مانتے نہیں. ایک دن مرنا ہے، خدا کے پاس جانا ہے. حالانکہ تم پر ہم نے نگران مقرر کر رکھی جو بڑے عزت والے ہیں اور لکھنے والے، رسپیکٹڈ لکھنے والے، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے تم پر ہم نے مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے سارے افعال کو لکھتے ہیں اور جانتے ہیں. بے شک نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ، کافر اور مشرک لوگ جو ہے جہنم میں ہوں گے اور وہاں سے داخل ہو کر کبھی نکل نہیں پائیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے وہ لوگ. آپ کو کیا خبر کہ روز جزا کیا ہے، یوم الدین کیا ہے؟ پھر اور سوال کیا جا رہا ہے، تم کو کیا معلوم کہ یوم جزا کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ وہاں اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں چلے گا. یوم الدین وہ دن ہے جس دن کوئی کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، سارا اختیار اللہ کو رہے گا. تو سورہ انفطار، فطر کے معنی پھٹنا، فاطر کے معنی پھاڑنے والا، پھاڑ کر بنانے والا. کپڑا سینا ہے تو کیا کریں، پھاڑتے ہیں. تو اس طرح جو میٹر تھا، میٹر کو پھاڑ پھاڑ کے اللہ نے بنا دیا ہے. زمین بنایا، آسمان بنایا، یہ بنایا، وہ بنا، سب پھاڑ پھاڑ کے بنایا. فاطر، اللہ کا لفظ فاطر السماوات. ان فطر کے معنی پھٹ جانا، آسمان جو آج موجود ہے پھٹ جائے گا. ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے. ستارے کہاں رہیں گے؟ سب گر پڑیں گے. دریا سب مل جائیں گے. جب دریا سب جو ہے ابل پڑیں گے تو قبریں جو ہے یہ پہلے سور کے وقت ہوگا، پھر دوسرا سب سور ہوگا تو قبریں جو ہے کھول ڈالی جائیں گی. بوسرت، قبروں کو جو ہے کھول دیا جائے گا، سب مردے اٹھ کر زندہ ہو کے آ جائیں گے. علمت نفس ما قدمت واخرت، جو آگے بھیجا ہے
اور جو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے. بہت سے کام ہم چھوڑ کے آتے ہیں, غلط قسم کے کام, ہم رسم و رواج, بدعتیں ہمارے نام عمل میں چلتا رہتا. اس کا سلسلہ معلوم ہے نہیں. ایک آدمی جو سنت کا طریقہ رائج کیا تو جب تک اس طریقہ چلتا رہے گا اس کے نام عمل میں نیکیاں لکھی جائیں گی. ایک شخص جو بدعت جاری کیا, غلط رسم و رواج چلایا, چلاتے رہتے ہیں لوگ شادی میں, بیاہ میں, مرنے کے بعد اور زندگی میں بہت سے غلط رسم و رواج چلاتے رہتے ہیں. جب تک وہ رسم و رواج چل رہا ہے اس کے نام عمل بریاں لکھی جائیں گی. کیسے کیسے رسم و رواج ہم نے نکالے ہیں, غیر مسلموں سے لیے ہیں, ہمارے معاشرے میں جاری کر دیا ہم نے. مسجدوں میں بدعتیں جاری ہیں, مسجدوں کے اندر بدعتیں چل رہی ہیں, آپ کو کیا معلوم. کسی نے چلایا جاہل آدمی, دوسرا آدمی آ کے اس کو بٹا, اس کو مٹانا چاہیے تھا, وہ بھی اس کو فالو کر رہا ہوں. اس کو بھی علم نہیں ہے, یہ علم ہے کیا کر رہا ہے, ڈر رہا ہے مجھے کہاں نکالیں گے نوکری سے. یہ دیکھ اس کا ثواب برابر اس کو ملتا رہے گا, اور برے ہیں تو ان کی برائی برابر اس کے نامات میں لکھی جاتی رہے گی. سوچو کیا کام کر رہے ہیں, جو تم کیے وہ تو جا کے پہنچا ہے. تم چھوڑ کے آئے بہت سارے کام, تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارے نام عمل میں چلتا رہے گا. ثواب جاریہ ہوگا یا عذاب جاریہ کا ذریعہ بنے گا تمہارے لیے. یا ایھا الناس ما غرک برب الکریم. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اے انسان, تیرا رب اس پر اتنا رحم کرنے والا ہے, اتنا کرم کرنے والا ہے, اس کے بارے میں تو کیسے غفلت میں رہا, تجھے کس نے دھوکے میں ڈالے رکھا. کیا تو خود بہت پیدا ہو گیا؟ کوئی بول سکتا ہے میں خود پیدا ہوں؟ تو نہیں ہو سکتا. کس طرح انسان پیدا ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں, ایک نطفے سے پیدا ہو رہا ہے. تھوڑا سا ذکر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ الگ الگ انداز ذکر کرتے ہیں. الذی خلقک فسواک, تجھ کو بنایا پھر تجھ کو ٹھیک ٹھاک کیا. اللہ نے تجھ کو ٹھیک ٹھاک کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک, ترکیب دیا. رکبک ترکیب جو لفظ ہمارے پاس آتا ہے, کیسے ترکیب دیا. انسان کا سر ایسا, ہاتھ پیر, اس کا دھڑ, انگلیاں جو کیسی ہیں, 5 انگلیاں برابر نہیں. 5 برابر کیا ہوتا تھا بتاؤ, ہاتھ ہی کام نہیں کرتا تھا. تشریح الابدان اناٹمی اس کو کہتے ہیں. یہ ہاتھ تو 5 انگلیاں اللہ نے کیسے بنائی ہیں, بڑے سے بڑا سائنسدان میں سوچ کر نہیں بنا سکتا. معلوم کس طرح سارے انسانوں کی شکلیں الگ ہیں, ان کی آواز الگ ہے, لہجہ الگ. کس کی بات کرتے ہیں, انہیں بات کر رہے معلوم ہو جاتا ہے. دیکھیں کیسے اللہ نے بنایا. سب کو ایک ہی صورت دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ. کنفیوژن ہوتا تھا. کبھی کوئی دو صورتیں ذرا ملتی جلتی, کنفیوژن کتنا ہوتا ہے, ان کو سمجھاتا جیتی میں کیا کرتا. تھوڑی سی شباہت کے بعد لوگ کنفیوژن پڑ جاتے نہیں, ان کو سمجھاتا جی انہوں ہی معلوم. کبھی کبھی جڑا ہوا جو تھوڑا سا شکل ملتی رہتی ہے. اللہ نے ہر ایک کی شکل, صورت, مزاج سب الگ بنائے. دیکھو اللہ کرے تو یہ ایسا خدا جو انسان کو اس طرح رات دن پیدا کر رہا ہے, ایک گندا نطفہ ماں مرد عورت کا جا کے مل کر وہاں اس طرح سے انسان بن کے آ رہا ہے کہ پھر دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. کیسے دھوکے میں پڑے ہو تم لوگ کا. اے انسان تو کتنے دھوکے میں ڈالے رکھا. کلا بل تکذبون بالدین. اصل بات ہے کہ تم آخرت کا یقین نہیں کرو. جو خدا اس طرح پیدا کر رہا ہے اس کو اور پیدا کرنا کیا نام مشکل ہے بتاؤ. ایک بلڈنگ انجینئر بنا دیا, اور بنا سکتا نہیں. ارے ایسی ہزاروں بنا سکتا ہے, یہ کیا بولتا رہے میں 1000 بناتا ہوں. بولتا ہوں ایک انسان ایسا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے کیوں نہیں کر سکتا. ان علیکم الحافظین, تمہارا ریکارڈ تیار کرنے والے, حفاظت کرنے والے, نگہبان مقرر کریں اللہ نے. کرامن کاتبین, کرامن کاتبین, سب لکھ رہے ہیں. تمہارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. تمہاری زبان سے کوئی لفظ, تمہارا عمل تو الگ رہا, تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, فوراً لکھ لیا. کیا بولتے رہتا بیڑ کو, ارے کیا بول رہا سر. تمہارے قول بھی تمہارے عمل میں شامل ہے, تمہاری بات بھی تمہارا عمل ہے. تمہاری زبان سے نکل رہا نا, منہ سے بول کر تو آدمی اسلام قبول کرتا نہیں. کلمہ منہ سے پڑھ کو تو آتا نہیں اسلام کے اندر. کفر کلمہ بول کے دین سے باہر چلا جاتا ہے, دین سے باہر ہو جاتا ہے آدمی. تو ہر چیز تمہاری ریکارڈ ہو رہی ہے. کون ایسے فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, تم جو کر رہے ہو سب تیار کر رکھے ہیں. تو سب تیار ریکارڈ سامنے رکھ دیا جائے گا. کیا کریں آج بتاؤ. تمہارا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے. کیا کرنا تم کو, تم خود بولو تمہارا فیصلہ کیا ہے. جس کے پاس ایمان عمل صالح ہے جنت میں جائے گا, جس کے پاس کفر و شرک ہے وہ جہنم میں جائے گا.
تو ایمان لے کے جاؤ. شرک سے بچو, کفر سے بچو. دو بڑی بڑی برائیاں ہیں جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں انسان کو داخل کرانے والی, کفر اور شرک. اس کو وہ لوگ بہت معمولی سمجھ لیں, کفر کو اور شرک کو بہت معمولی سمجھ لیا ہے. کوئی شراب پیتا ہے تو ایمان کا بہت بھجوڑا ہے جیون ہے, اسے ایک دم خراب. کوئی ایسا اسمگلر ہے فلاں, ارے بھائی سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو کفر اور شرک. کتنے لوگ کفر میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو وہ نہیں غیر مسلم نہیں, مسلمان, کتنے لوگ شرک میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کو معمولی سمجھ کر, اصل بات اس کو معمولی سمجھ کر جو ہے پھنسے ہوئے ہیں. اور تو ان الفجار, فجار سے مراد جو کافر اور مشرک ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وما ہم انا بغائبین, وہاں سے نکلنے نہیں دیں گے ان کو. یہ بات جو فرمائی جا رہی ہے. گناہ گار مسلمان ڈال دیے جائیں گے, تھوڑے گناہ کی وجہ سے پاک ہو کے پہ نکالے جائیں گے. غسل خانہ ان کے لیے, گناہ گار مسلمان ہیں تو جہنم میں جائیں گے تو جیسے غسل خانہ لے جا کو دھلاتے نہ, بس پاک صاف کر کو پھر لائے. تو اتنے اگر رہیں گے بھی تو اللہ کے اس کی شفاعت ہوگی, ہاں, علماء کی شفاعت ہوگی, ہاں, اور شہداء کی شفاعت ہوگی. شفاعت کی وجہ سے نکل جائیں گے. وما ادراک, تم کو کیا معلوم. اور ان الابرار لفی نعیم, اور نیک لوگ ایمان والے نعیم نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے. لوگ نعمتوں میں رہیں گے. ہاں, یہ لوگ جو ہے دہتی آگ میں رہیں گے, جہنم میں رہیں گے. وما ہم ان بغائبین, وہاں سے کبھی غائب نہیں, نکلنے والے نہیں ہوں گے. وما ادراک, تم کو کیا معلوم یوم الدین کیا ہے, کتنا ہولناک دن ہے, کتنا خطرناک دن ہے. وما ادراک, پھر وہ سوال کیا ہے, تم کو کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے. یوم لا تملکو نفس, کوئی نفس کسی دوسرے کے کام آنے والا نہیں ہے. والامر یومئذ للہ, سارا اختیار اللہ کو رہے گا. شفاعت کا اختیار بھی اللہ کو رہے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے, نبی سے کہیں گے تم شفاعت کرو, علماء سے کہیں تم شفاعت کرو, اس وقت کریں گے وہ. شفاعت کا اختیار بھی اللہ کو رہے گا. اللہ ہی کہیں گے تم لوگ شفاعت کرو, ان فلاں فلاں لوگ شفاعت کرو. تو جتنے بھی صاحب ایمان لوگ ایمان کے ساتھ اگر جہنم میں گئے ہیں تو ان کو نکال لیا جائے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے, کفر و شرک ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے, صحیح ایمان ہم کو عطا فرمائے, ایمان پر قائم رکھے, اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.